ہم شروع کرتے ہیں. پہلے ویلکم کرتے ہیں عروسہ کو, اور عروسہ سے پوچھتے ہیں عروسہ یہ جیلسی جو ہوتی ہے تو یہ جیلسی بڑھ کر ورک پلیس پہ آ جاتی ہے تو کتنے نقصان دہ ہوتی ہے؟ بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں اس کے, بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس بے تحاشا کیسز آتے ہیں, خاص طور پہ مردوں کے آتے ہیں جس میں ورک پلیس جیلسی ہوتی ہے. اس کو آپ اس طرح سے کہیے جس کو پروفیشنل جیلسی بھی کہی جاتی ہے انگریزی میں. اس میں یہ ہوتا ہے اسما کہ اتنے زیادہ آپ کو حسد ہو جاتا ہے کہ باس نے کسی اور کو پروموشن دے دی تو آپ کو حسد ہو گیا, کسی اور کو پریز کیا آپ کو نہیں کیا, کسی اور کی ترقی دیکھ کے آپ جب جلن اور حسد میں آ جاتے ہو تو پھر اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہو اندر سے کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کیا کر سکتا تھا اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے, آپ صرف دوسرے پہ غور کرتے ہو. لاسٹ ویک ہمارا بڑا اچھا حسد پہ باقاعدہ پورا سیگمنٹ ہوا تھا, اور اس میں نے یہی بتایا تھا کہ جب آپ حسد کرتے ہو نا تو آپ صرف اپنی ذات یعنی اپنے آپ میں ہی گم رہتے ہو, یعنی کہ مجھے کیوں نہیں ملا جو اس کو ملا, میں کیوں نہیں اس سٹیٹس پہ ہوں جہاں پہ وہ ہے, میں کیوں نہیں اس کریئر کی اس جگہ پہ ہوں جہاں وہ ہے. تو صرف میں بھری ہوئی ہوتی ہے اس میں, اور جہاں پہ میں بھری ہوئی ہوتی ہے نا وہاں تکبر بھی آ جاتا ہے, وہاں بہت زیادہ آپ اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہو. بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے جی, وہاں آپ اپنے آپ میں اتنا زیادہ گم ہو جاتے ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اصل میں حسد میں آپ اپنے آپ کو جلا رہے ہوتے ہو. حسد میں ہمیشہ سب سے پہلے بندہ خود جلتا ہے نا, آپ دوسرے کو تو ایک سوچ میں آپ کر رہے ہو اس کو, لیکن اصل میں تو آپ اپنے آپ کو جلا رہے ہو ڈیپ ڈاؤن. تو پروفیشنل جیلسی میں سب سے زیادہ یہ بڑا امپورٹنٹ دیکھا گیا ہے کہ آپ دوسرے کی ترقی سے جل رہے ہو, کسی اور کو کسی سٹیٹس کسی مقام پہ دیکھ کے آپ کو حسد ہو رہا ہے. اور اس میں سب سے جو خطرناک ہوتا ہے نا پروفیشنل جیلسی میں, 2 قسم کی جیلسیز آتی ہیں. انگریزی میں اس کی 2 ٹرمینالوجیز ہیں, ایک ہے بینائن جیلسی اور ایک ہے میلیشس جیلسی. میلیشس جیلسی یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کو دیکھا کسی ایسے مقام پہ جہاں آپ ہونے چاہیے تھے, جہاں آپ کو لگتا ہے آپ شاید وہاں آپ ڈیزرو کرتے تھے, لیکن آپ وہاں نہیں ہو. تو ہمارے معاشرے میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کو اوپر جاتا ہوا دیکھو تو اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو واپس نیچے لے آؤ. ہمارے یہاں وہ نہیں ہے, سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ہے کہ کوئی اور اوپر جا رہا ہو تو اس کے لیے تالیاں بجائیں آپ, بلکہ اس کو بھی آپ کھینچ کے نیچے لے آتے ہو. اور دوسری قسم کی جیلسی وہ ہوتی ہے بینائن جیلسی, جس میں which I feel that it's a positive kind of a jealousy where you feel motivated کہ اچھا وہ اس مقام پہ ہے تو مجھے بھی اس مقام پہ جانا ہے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ جو میں سمجھتی ہوں جہاں پہ آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, جہاں آپ کو ایک راستہ ملتا ہے, اچھا وہ اس راستے سے گزر کے اس جگہ پہ پہنچا ہے تو مجھے بھی کیا راستہ لینا پڑے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم جیلسی پروفیشنل جیلسی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ بینائن جیلسی بظاہر بہت بہتر ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ موٹیویٹ ہو رہے ہو, وہاں پہ آپ اس شخص کو ٹانگ کھینچ کے نیچے نہیں لے کے آ رہے. تو یہ بہت ضروری ہے کرنا. صحیح. فائزہ, بات یہ ہے کہ مختلف ایسے میرے پاس کیسز آئے, کلائنٹس آئے, جو جتنے بھی کیسز آئے میرے پاس اس میں یہی ایک چیز کامن تھی جہاں پہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر رہے تھے. کمپیریزن کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ تھا کہ میں مجبور ہو گئی یہ سوچنے پہ کہ کیا ایسا کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ چیز اتنی زیادہ پائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے لوگوں میں. تو پتہ یہ چلا کہ اٹس بیسکلی ورک پلیس جیلسی, پروفیشنل جیلسی جس کو کہا جاتا ہے, اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ تو چند کیسز ہیں جو میرے پاس آ رہے ہیں, لیکن ان کیسز کا کیا جو کہ جو لوگ کسی کے پاس جا نہیں پا رہے, مے بی وہ افورڈ نہیں کر سکتے, مے بی وہ کسی کو جانتے نہیں ہیں جو ان کو یہ سروسز پرووائڈ کر سکے. لیکن بات یہ ہے کہ بات وہی آ گئی کہ اتنا زیادہ کمپیریزن آ گیا ہمارے, شاید آپ سوشل میڈیا کو کہہ لیں کہ آپ نے کسی شخص کو دیکھا جو کسی مقام پہ ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ورک پلیس جیلسی میں صرف جاب نہیں آئی, اس میں کاروبار بھی آ گیا, ٹھیک ہے. کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے یا کسی مقام پہ پہنچ گیا اس کاروبار میں لے کے, تو آپ کو حسد ہو گیا کہ یار میں بھی تو کب سے محنت کر رہا تھا, مطلب میرے سے کیوں نہیں ہو پا رہا, اور میں بھی تو ایفرٹ کر رہا ہوں, مجھے بھی 10 سال ہوئے, اس کو 5 سال ہوئے, لیکن ایسا کیوں کہ وہ 5 سال والا اس مقام پہ پہنچ گیا اور میں نہیں پہنچ پایا. تو ورک پلیس jealousy means both on the job as well as on your business, right?
اور یہ اٹس اے پارٹ آف بینگ ہیومن. مطلب میں نے بھی گو تھرو کیا, آپ لوگوں نے بھی گو تھرو کیا ہوگا, ہر کوئی گو تھرو کرتا ہے. میں نے آپ کو یہ تک مثال دی تھی جب پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ دیکھیں کوئی مارننگ شو ہوسٹ کر رہی ہیں اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلی جائیں اور کوئی اور آئے, تو اس عورت کو ضرور حسد ہوگا کہ یار میری جگہ پہ کوئی اور آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ڈیفینیٹلی ایک نارمل ہیومن ایموشن کا فینومینا ہے. ٹھیک ہے, اٹ بیسکلی مینز دیٹ یو آر ہیومن. مسئلہ صرف تب ہوتا ہے جب حسد اس اینڈ نوٹ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ آپ اب اگلے کو گرانے پہ آ جاتے ہو, آپ اس کو نیچے لے کے آنے میں اتر جاتے ہو. وہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے. جہاں پہ میں نے ایک چیز اور کہی تھی آپ لوگوں کو کہ جب حسد اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں قتل تک ہو جاتے ہیں حسد کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو آج ہم ورک پلیس جیلسی کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ بتایا اتنا خطرناک ہے حسد کرنا, اتنا زیادہ کہ اگر اس کو آپ شروعات میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر کے ریزالو نہیں کریں تو یہ اتنا زیادہ بھیانک نوٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ پروبیبلی شاید ورک پلیس جیلسی میں بھی شاید اس نتیجے پہ آپ پہنچ جائیں کہ آپ یہ سوچ لیا ہے کہ آپ اگلے کو قتل کرنے کی سوچ آ جائے آپ کی کہ یار کسی طریقے سے یہ مر جائے, کسی طریقے سے جان چھٹ جائے. اینڈ دیر آر کیسز ٹو بی آنیسٹ, مار بھی دیتے ہیں اور بددعائیں بھی دیتے ہیں, مار بھی دیتے ہیں. لیکن اسما اس میں یہ چیز سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے ختم کر رہے ہیں. صحیح ہے, صحیح. آپ دوسروں کو تو سوچ میں اپنے برباد کر رہے ہو, ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو, سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. میرے پاس جتنے کیسز آئے وہ کیسز ایونچولی دے لیڈ ٹو ڈپریشن, بیکاز ان کو یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں اس میں معمولی چیزیں آپ غور کریں. جب آپ کسی ورک پلیس پہ ہوتے ہو اور کسی کو آپ سے حسد ہوتا ہے, ہاؤ وڈ یو آئیڈینٹیفائی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کیسے پتا چلے گا کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے؟ بنیادی کچھ چیزیں ہیں, مثلاً کہ آپ آبزرو کریں اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو دیکھیے گا آپ کے ساتھ وہ بیٹھے لیکن فون وہ نہیں اٹھائے گا, کہے گا میں کیوں اٹھاؤں, فون اس کا ہے وہ اٹھائے. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, نوک جھوک ہو جاتی ہے, دل میں کوئی بات کھٹک رہی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں تو ایکشن میں آئے گا نا. بالکل, آپ کی باڈی لینگویج بتا ساتھ بیٹھے ہیں لیکن فون نہیں اٹھایا. ای میل پہ ہونا چاہیے لوپ میں, ای میل پہ لوپ میں نہیں رکھیں گے. ہم کیوں رکھیں, ہم کیوں سی سی کریں, اس کو پتا چل جانا چاہیے ہم کیوں کریں. ٹھیک ہے, پھر اگر لنچ پہ کہیں جانا ہے تو اس کو نہیں بلائیں گے ساتھ کیونکہ اندر بات ہے, کوئی بات کھٹک رہی ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں, بیسک چیزیں ہیں یہ, اگر آپ غور کریں, اگر آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح. اور جی آپ بولیں. تو اور اس میں یہ چیز غور کرنے کی ہے, جب یہ چیزیں آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہو تو آپ یہ بھی دیکھو کہ وہ آپ کو انوالو نہیں کریں گے کسی چیز میں, وہ آپ سے کم بات کریں گے. اگر آپ ان سے مدد لینا بھی چاہو گے تو وہ آپ کو شاید یہ کہہ کے اگنور کر دیں کہ میں مصروف ہوں, میں بزی ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے ابھی. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتی ہے ان کے رویے سے, ان کے اورا سے کہ پروبیبلی یہ شخص مجھے پسند نہیں کرتا. دیکھیں جب آپ ایک مقام پہ ہوتے ہو تو اس وقت آپ اگر جیلسی کی بات کریں کیا وہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہو تب سکتے ہیں جب ان کے سائڈ بائی سائڈ جو باسز ہیں وہ اپنے انڈر والے لوگوں سے شاید حسد نہ کریں, لیکن ان کے جو ساتھ لائن میں ہیں مینیجرز یا باسز ان سے شاید حسد ضرور ہو سکتا ہے, کیونکہ جو آپ کے نیچے ہے وہ تو نیچے ہے, لیکن اصل حسد تو اوپر والے سے ہوتا ہے نا. نیچے سے کیوں حسد ہوگا؟ نیچے سے تب حسد ہوگا جب شاید وہ بہت زیادہ آپ سے اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہو. ٹھیک ہے, تب ہوگا جب آپ سے وہ یہ دکھائے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, تب آپ کو وہ بادر کرے گا. کیونکہ بات یہ حسد صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو نیگیٹو ہوتے ہیں, جو منفی سوچتے ہیں. جو بہت زیادہ منفی سوچیں گے آپ آبزرو کریں وہی حسد کریں گے سب سے زیادہ. تو یہ بڑا ضروری ہے آئیڈینٹیفائی کرنا اس کو شروعات سے ہی کہ آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ اگر آپ کے باسز کو فیل ہو رہا ہے کہ ورک انوائرمنٹ ایسا ہو گیا جہاں پہ جیلسی آ گئی ہے تو اٹس ویری امپورٹنٹ. کیا کریں پھر؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس میں آپ یہ کریں کہ جو باس ہے یا جو آپ کے اوپر جو مینیجر ہے, امپلائیز کے اوپر جو مینیجر ہے وہ ساتھ لے کے بیٹھے.
جب جیلسی ہوتی ہے نا تو آپ کو اپنے ٹیلنٹس کا پتہ نہیں ہوتا, ریئلائزیشن نہیں ہوتی, اور پتہ بھی ہوگا تو آپ کو ریئلائزیشن نہیں ہے. ان مینیجرز, ان باسز کا کام یہ ہے ان کو بٹھا کے اپنے اپنے امپلائیز کے ٹیلنٹس کا بتانا. دیز آر یور ابیلٹیز, دیز آر یور ٹیلنٹس, دیز آر یور اسکلز, اینڈ وی بلیو دیٹ یو کین اچیو دیم. ہمیں تم پر اعتماد ہے کہ تم اچیو کر سکو گے. جیلسی کا بنیادی وجہ یہی ہے, میں نے کہا کمپیریزن. آپ کمپیئر کرتے ہو کہ شاید اسما یا فائزہ مجھ سے بہتر ہے. اب میں کیوں کمپیئر کر رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے اس وقت ریئلائز ہی نہیں ہو رہا کہ میرے کیا ٹیلنٹس اور کیپیبلٹیز ہیں. بالکل. تو میں بھول گئی کچھ وقت کے لیے. شاید مجھے معلوم ہو کہیں نہ کہیں, لیکن میں کچھ وقت کے لیے مقابلہ کرنے لگی. تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر میرے باس کو یا میرے ورک انوائرمنٹ میں میرے مینیجر کو یہ پتا چل گیا کہ کہیں نہ کہیں ٹینشن ہے دو امپلائیز کے بیچ میں, ان دو امپلائیز کو بورڈ بٹھائیے میٹنگ میں, ان کو بولیے جی کین وی ہیو 10-15 منٹس ود یو گائز. بٹھائیے ان کو, ان سے بات کیجیے, ان کو بولیے کہ آئی فیل دیر از سم ٹینشن بٹوین یو گائز. ٹھیک ہے, اس کے بعد بات کیجیے. پھر دونوں کو آمنے سامنے بٹھائیے اور ان کو بولیے ہیو اے سیف کمیونیکیشن بٹوین بوتھ. ورک پلیس انوائرمنٹ اس کو کہتے ہیں سیف کمیونیکیشن, جہاں پہ آپ سیکیور اور سیف فیل کر رہے ہو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے. جب یہ چیز ہوگی نا تو بہت سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے, بہت ساری ٹینشنز اور کانفلکٹس ریزالو ہو جائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ ورک انوائرمنٹ میں ایسی اسپیس کریٹ کی جائے جہاں پہ اگر یہ محسوس ہو جیلسی کا انوائرمنٹ تو 1-on-1 بات کی جائے. ٹھیک ہے. اگر یہاں سے ریزالو نہیں ہوتا تو پھر وی ویل سی کہ واٹ آر دی ادر آپشنز دیٹ وی کین گو تھرو. صحیح. ٹھیک ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے, اور میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کے اندر یہ ڈالا گیا آپ کے ماں باپ نے کہ سیلف انالیسس کرنا چاہیے. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ کوئی سیلف انالیسس کر رہا ہوتا تو یہ حال نہیں ہوتا ہمارا. بالکل. ٹھیک ہے. تو سیلف انالیسس بہت ضروری ہے. اور کیسے کرنا چاہیے؟ میں اکثر بولتی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے کوشش کیجئے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنا انالیسس کیجئے پورے دن کا, ری وزٹ کیجئے پورے دن میں کیا کیا ہوا, کیا کیا غلط کیا, آپ کے اینڈ سے کیا غلط ہوا اور کیا صحیح ہو سکتا ہے. اب جب پروفیشنل جیلسی کی بات آتی ہے تو اس میں یہ ضرور ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ جب ہم لوگ اکثر اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم میں کہیں نہ کہیں اگلے سے حسد ہو جاتا ہے کہ شاید باس نے اس کو تعریف کی اور میری نہیں کی. ہم دونوں نے سیم کام کیا. آپ اکثر دیکھیں یہ ہوتا ہے, ہم دونوں نے سیم کام کیا لیکن فیوریٹزم کا ایک چیز آ جاتی ہے. ہر جاب میں ہوتا ہے ایسا, کوئی وہ نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا فیوریٹزم کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے حسد کا کہ پھر ہم تب آپ کیا کریں. کیونکہ اکثر میرے پاس بھی کلائنٹس آتے ہیں جہاں پہ وہ یہ شکایت ضرور لے کے آتے ہیں کہ ناؤ وٹ شوڈ وی ڈو. ٹھیک ہے. بیکاز وی فیل دیٹ پروبیبلی آور باس ڈز ناٹ لائک اس. ہمارا جو امپلائر ہے, ہمارا جو باس ہے یا مینیجر ہے, وہ ہمیں شاید پسند نہیں کرتا. یہاں پہ دو چیزیں آ جاتی ہیں اسما فائزہ, یہاں پہ پرسپیکٹو بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کس پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہو. جب آپ یہ فیل کرو اور محسوس کرو کہ کہیں نہ کہیں آپ کو شاید اتنا آگے نہیں کیا گیا اور اگلے کو آگے کر دیا گیا, تو یہاں یہ ضرور انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا واٹ شوڈ آئی ڈو, مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو آگے کیا تو ویئر از اٹ دیٹ آئی ایم لیکنگ, واٹ از دا گیپ, کیا گیپ ہے. اگر ہم دونوں سیم جرنی پہ نکلے لیکن ایسا کیوں ہے کہ ایک آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. تو یہاں پہ اپنا جو آپ نے کہا نا سیلف انالیسس کی بات کی, تو یہاں پہ ورک انالیسس آ گیا آپ کا. ٹھیک ہے. کہ کام کے حد تک میں کہاں پہ تھا اور مجھے کیا کرنا ہے اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے. تو جو گیپ ہے نا, اس گیپ کو فل کرنے کے لیے واٹ شوڈ آئی ڈو. جب آپ یہ چیزیں آپ لکھ لیں گے تو آپ کے لیے بڑا آسانی سے آپ اس کو بھرپور انداز سے کر سکیں گے. آپ سے کوئی بہتر ٹیلنٹ ہو, وہ شاید بات کرنے کی صلاحیت ہی کیوں نہ ہو, آپ کو کیا پتا کہ آپ بات گفتگو کرنے کا آپ کا انداز ہی ایسا ہے کہ اگلا حسد کر رہا ہے. آپ کی شاید آواز ہی اتنی خوبصورت ہے, اگلا کہتا ہے میری کیوں نہیں ہے. آپ کا شاید حسن ہی ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا کیوں نہیں ہے خدا. آپ کی قابلیت شاید ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کیوں نہیں ہے. تو انسان کیا اپنی خوبیاں دیکھنا بند کر دیتا ہے پھر؟ ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. بیکاز حسد میں نے کہا نا, آپ کمپیئر کر رہے ہو, آپ کچھ وقت کے لیے بھول جاتے ہو کہ میرے پاس کیا ہے,
میرے پاس کیا صلاحیتیں ہیں, میرے پاس بھی تو ہنر ہے, میرے پاس بھی تو خوبصورتی, شاید اندرونی خوبصورتی ہو, باہر کی خوبصورتی نہ ہو, خوبصورتی تو ہے نا. تو بالکل ایسا ہی ہے اسما کہ آپ کچھ وقت کے لیے آپ گم ہو جاتے ہو اگلے میں, جو اسی لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں نا, قرآن میں بھی ذکر ہے, ہم بھی بار بار بڑے بھی ہمارے سکھاتے ہیں کہ شکر کرو جو تمہارے پاس ہے. وہ اسی لیے کرتے ہیں نا کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ غلط راستے پہ پہنچے گا, وہ اس راستے پہ پہنچ جائے گا جو حسد کا راستہ ہے, اور حسد کا وہ راستہ ہے جو بربادی کا راستہ ہے. فائزہ, اس میں نے شروعات میں بھی کہا تھا کہ اگر ورک پلیس جیلسی اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ ڈپریشن کی طرف چلے جاؤ, آپ کو اس بات کا ڈپریشن ہو, اس بات کی فکر ہو کہ میرا کیا ہوگا, اب وہ آگے نکل گیا میرے سے اور میں تو کسی کام کا نہیں ہوں. جب آپ اپنے اردو میں کہتے ہیں نا خود اعتمادی اتنی زیادہ کم ہو جاتی ہے نا آپ کی, تب آپ کو حسد ہوتا ہے. تو اس میں ڈٹرمن یہ کرنا ہے, میں نے شروعات میں 2 لفظ بولے تھے, ایک میلیشس جیلسی بولی تھی اور میں نے ایک بینائن جیلسی بولی تھی. تو ایک جہاں پہ میلیشس جیلسی ہوتی ہے نا, وہاں پہ پرابلم آتا ہے. وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہو, وہاں پہ اس حد تک جیلسی ہو گئی کہ اب آپ نے کسی طریقے سے اس کو نیچے لے کے آنا ہے. آپ خود اوپر نہیں جانا چاہ رہے, آپ اس کو نیچے اتارنا چاہ رہے ہو. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے, یہ بہت خطرناک سچویشن ہوتی ہے. خواہ جا رہا ہے تو جا رہا ہے, اچھا نہیں, ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے نا کہ کوئی اوپر جا رہا ہے تو اس کو ٹانگ کھینچ کے نیچے لے کے آؤ. بالکل. آپ اس کو پریز نہیں کرو گے, اس کو آپ جو ہے نا اچھا نہیں بولو گے, آپ اس کو بھی نیچے لے آؤ گے. تو یہ اس وجہ سے شاید ہمارے معاشرے میں وہ فلاسفرز نہیں نکلے, وہ ہنرمند انسان نہیں نکلے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں پولنگ ڈاؤن لیگ بہت زیادہ ہے. کہ لیگ پولنگ جس کو کہتے ہیں کہ آپ اوپر جا رہے ہیں تو اس کو نیچے کھینچ کے لے آؤ, اور اگر وہ جا رہے اوپر تو وہ کیوں جا رہے ہیں, وہ غلط گیا اوپر. ہی ڈز ناٹ ڈیزرو اٹ. ہم کہتے ہیں ہی ڈز ناٹ ڈیزرو اٹ, او ہی جسٹ گاٹ لکی. ہی جسٹ گاٹ لکی. وہ تو فیوریٹ تھا باس کا, اس نے تو جانا ہی تھا, اس کے اندر کوئی قابلیت تو ہے نہیں, وہ تو ویسے ہی آگے پیچھے پھرتا تھا, وہ تو چمچا تھا. یہ بہت لفظ آپ دیکھتے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. ہم لوگ اس کی قابلیت نہیں دیکھیں گے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے شاید اس کی کمیونیکیشن سکلز ایسی تھی. میں نے کہا نا, جیسے میرے پاس کیس آیا, وہ خود ہی کہہ رہے بڑا ضروری ہے آپ کے اندر یہ مہارت ہونی چاہیے. تو ہو سکتا ہے وہ مہارت ہو اور آپ کے اندر نہ ہو سکتا ہے اس کے اندر مہارت یہ ہو کہ کام جلدی کرتا ہے, ٹائم پہ کرتے, آپ کے اندر نہ ہو سکتا ہے اس کے اندر مہارت یہ ہو کہ وہ وقت پہ آتے آفس میں, آپ نہیں آتے ہو. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے نا. تو بات وہی آگے آپ نے انالیسس کی بات کی, تو اپنا جائزہ لیجئے. آپ اپنا جائزہ لیجئے. اگلے کو تو گرانے والے بہت ہیں, آپ بھی ہیں اور بھی ہیں, لیکن آپ پہلے اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس مقام پہ آنے کے لیے. ہم میں سے ہر کوئی نا اپنے آپ کو ایک لیول پہ, ایک مقام پہ دیکھنا چاہ رہا ہے, وچ از ناٹ رانگ, وچ از گڈ, وچ از اوکے. لائف میں ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, ایول کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے. مطلب اگر آپ ایک مقام پہ ہیں اور میں آپ کے مقام پہ آنا چاہیے تو مجھے آپ سے انسپائر ہونا چاہیے. بینگ انسپائرڈ اینڈ بینگ جیلس آر 2 different things. And the moment you understand what is the difference between both and how I need to take the step forward for it, that is where the game changes. میں اگر حسد کروں گی تو میں آگے نہیں بڑھوں گی, لیکن اگر میں ہیلدی کمپٹیشن کروں گی تو میں انسپائر بھی ہوں گی آپ سے اور میں آگے بھی بڑھوں گی جہاں مجھے جانا ہے. تو آپ اپنے ارد گرد یہ ضرور احتیاط رکھیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ معاشرے میں یہ چیز کامن ہے, حسد کا ہونا. تو جب آپ کو لگے, کیونکہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا نا کیسے پتا چلے گا, لیکن جب آپ کو لگے کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے, ایک ایڈوائس دے رہی ہوں, ایک ٹپ دے رہی ہوں, ہمارے ورک انوائرمنٹ میں بہت کام آئے گا. وین ایور یو فیل کہ کوئی ورک پلیس میں آپ سے حسد کر رہا ہے یا وہ ایک ایلیمنٹ آ گیا ہے, تو 2 چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ایک پہلی چیز, اس کو اس کے کام میں جو آپ کے پاس صلاحیت ہے نا, اس کے پاس بیٹھے اور بتائیں یار ہاؤ بٹ میں ایک اپنے آفس کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ایک سیمینار کر لوں, یہ مجھے چیز اچھی آتی ہے. یا پھر اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے وہ شیئر کر لی کہ دس از ہاؤ آئی ڈو اٹ. جب آپ شیئر کر لیں گے نا تو وہ آٹومیٹکلی دیکھے گا یار یہ تو مجھے بھی آگے گرو کرنا چاہ رہا ہے, یہ ایسا نہیں ہے خود ہی آگے لے کے اپنا بستہ لے کے پہنچنا چاہ رہا ہے, یہ تو مجھے بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے. جب وہ یہ دیکھے گا کہ وہ مجھے بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے,
تو وہ حسد کرنے کے بجائے وہ آپ کو سپورٹ کرے گا, وہ لک فارورڈ کرے گا, وہ آپ کو لک اپ کرے گا کہ یہ شاید شخص ایسا ہے کہ یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے, اور آئی نیڈ ٹو لک اپ ٹو دس پرسن بیکاز ہی از اے جینوئن پرسن.